بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اب تک کی جو نماز تراویح میں اس رکوع کی تلاوت کی جاتی ہے ان میں سے سورہ طٰہٰ ہے. سورہ طٰہٰ قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرعون کے ساتھ کافی تفصیلی طور پہ ذکر فرمایا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین میں قرآن میں کئی ساری جگہوں پر ذکر کیا ہے، بلکہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اتنا تفصیلی ذکر کسی بھی اور نبی کا نہیں ملتا. مختلف متفرق مقامات پر پھیلا ہوا ان کا واقعہ، ان کے مختلف سوانح حیات، ان کی ولادت سے قبل، ولادت کے بعد اور آخری لمحات تک ان کا سارا زندگی کا یہ سفر اللہ رب العالمین نے مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے. اگرچہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے سب سے طویل انداز میں ایک جگہ پر اکٹھا ذکر فرمایا ہے. سورہ یوسف کے اندر جتنا اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے ایک جگہ پر اکٹھا، اس طریقے سے کسی بھی اور نبی کا واقعہ ذکر نہیں فرمایا. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ. اس کی ابتدا لفظ طٰہٰ سے ہے، اور پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہے بات کہ یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں، حروف ہجائیہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں مفسرین کے کئی سارے اقوال ہیں. کچھ نے یہاں تک ذکر کیا کہ یہ طٰہٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اگرچہ ہم اس بارے میں حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح ثابت روایت نہیں جانتے، تو اسی لیے یہاں پر بھی ہم وہی بات کہیں گے کہ یہ طٰہٰ کا معنی ہے کہ طا اور ہا یہ دو حرف ہیں جن کا کوئی بھی معنی نہیں، لیکن ان کا مقصد عرب کو چیلنج کرنا ہے کہ ان حروف سے بنی ہوئی ملی ہوئی کتاب جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے، اس جیسی کوئی ایک کتاب نازل کر کے دکھاؤ یا کوئی کتاب پیش کر کے ذکر کرو، یا پھر اس جیسی کوئی ایک صورت پیش کرو، یا پھر ایک آیت، اور وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے. پھر اللہ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کرا کہ آپ بدبخت بن جائیں، آپ شقی ہو جائیں، آپ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں، آپ اللہ کی راہ سے دور ہونے لگ جائیں. یعنی کہ اللہ رب العالمین یہ بات ذکر کر رہا ہے کہ قرآن کریم سے کبھی بھی آپ کو گمراہی نہیں ملے گی، قرآن کریم سے کبھی بھی آپ کو بدبختی نہیں ملے گی، شقاوت نہیں ملے گی. قرآن سے آپ کو ہمیشہ ہدایت ہی ملے گی. اس لیے میں ہمیشہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے تمام سامعین کرام کو اس بات کی نصیحت اور وصیت کرتا رہتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ سیدھی راہ دنیا میں تلاش کریں تو قرآن کا ترجمہ کثرت سے پڑھیں، بار بار قرآن کریم کا اپنے گھر میں ترجمہ رکھیں اور اس کو پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھی راہ دکھائے گا. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن تو اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کو نصیحت مل جائے جو بھی اللہ کے لیے ڈرنا چاہتا ہے، اللہ کا خوف اور خشیت اپنے اندر رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ نصیحت ہے. تنزیلا، اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اتارا ہے. پہلے اللہ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کرا، اس لیے اتارا نہیں کہ آپ بدبخت بن جائیں. پھر دوبارہ سے ان الفاظوں کو ریپیٹ کیا، تنزیلا، یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے. اور یہاں پر وہی نقطہ میں آپ کو دوبارہ سے یاد دلاؤں گا کہ ہمارا رب ہر جگہ پر نہیں ہے. ہمارا رب عرش کے اوپر مستوی ہے، تمام کائنات سے بالا تر ہے اور ہر چیز سے بلند و بالا ہے. اور اس کی یہ دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا تنزیلا، ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اتارا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے پاس سے یہ کلام اترا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. اور اگر اللہ ہر جگہ پر ہوتا تو اللہ کہتا کہ میں نے قرآن دیا، اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے قرآن اتارا. تو اوپر سے نیچے کی طرف کوئی چیز اتاری جاتی ہے، اور جہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اترنے کی وہ اوپر ہوتی ہے، اور جہاں تک وہ چیز پہنچتی ہے نیچے اترتی ہے، جہاں تک وہ نیچے ہوتی ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ اس مخلوقات سے اللہ رب العالمین بالا تر ہے. پھر اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے.
رحمان ہر جگہ پر نہیں بلکہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ یہ آیت کریمہ اس جیسی معنی کی آیتیں قرآن میں اللہ نے 7 مختلف مقامات پر ذکر فرمائی ہیں، 7 الگ الگ جگہوں پر ذکر فرمائی ہیں کہ رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اور علماء کرام نے پرانے زمانے میں جو علو سے متعلق کتابیں لکھی ہیں اس میں ذکر کیا ہے کہ علو کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک علو عام، عمومی علو، یعنی کہ ہر چیز کے اوپر اللہ رب العالمین ہے، ہر چیز سے بالا تر ہے، تمام مخلوقات سے اوپر ہے۔ اور ایک ہے علو خاص، اور وہ ہے اللہ کا اپنے عرش کے اوپر ہونا، اپنے عرش کے اوپر ہونا۔ عرش کے اوپر ہونا اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے جیسے نعوذ باللہ ہم دنیا میں یہ تصور کرتے ہیں کہ کوئی بادشاہ اپنے تخت پر ٹکا ہوا ہے، اپنے عرش پر ٹکا ہوا ہے۔ اللہ عرش کے اوپر ٹکا ہوا نہیں ہے، عرش نے اللہ کو اٹھایا ہوا نہیں ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، یعنی کہ اس کے بھی بلندی پر ہے۔ جیسے یہ آسمان ہمارے اوپر ہے، اب اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ آسمان ہمارے سروں پر ٹکا ہوا ہے، آسمان ہمارے اوپر ہے، یہ ستارے ہم سے اوپر ہیں، یہ چاند سورج ہم سے اوپر ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہم نے ان کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نعوذ باللہ ایسا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ مخلوقات اللہ کو سمائے ہوئے ہو اور اللہ کو اٹھائے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے غنی ہے، کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، اور ہر چیز اس کے در کے فقیر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ کوئی بات کہیں جہری طور پہ، علانیہ طور پہ، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو یہ بات جان کے رکھیے گا، یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو اس سے بھی زیادہ، پوشیدہ سے بھی زیادہ چھپی ہوئی ہو۔ سر، چھپی ہوئی باتوں کو راز کو کہتے ہیں۔ وَأَخْفَى، اور اس سے بھی زیادہ رازدانی میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں، اپنے علم کے اعتبار سے وہ ہر جگہ پر ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی بھی چیز مخفی نہیں، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے وہ ہر چیز سے بلند و بالا ہے، اوپر ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، اس کمتر مخلوقات کے اندر نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے اسماء حسنی ہیں، اللہ کے اسماء حسنی ہیں۔ کتنے ہیں یہ نام؟ اسماء حسنی جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی ایسی تعداد نہیں ہے جو مخلوقات کو پتہ ہو۔ آج کل لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، یا یہاں پر مسجدوں میں بھی قرآن جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے آخر میں اگر آپ کھول کر کے دیکھیں تو اس میں اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ کے صرف اور صرف 99 نام ہیں، اور یہ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین کے ان گنت نام ہیں جن کو کوئی مخلوق کاؤنٹ نہیں کر سکتی ہے، کوئی تعداد کسی بھی مخلوق کو نہیں پتہ، حتیٰ کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے ناموں کا وسیلہ دیتا ہوں، اور ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ناموں کا بھی وسیلہ دیتا ہوں او استأثرت به فی علم الغیب عندک، ان ناموں کا وسیلہ بھی دیتا ہوں جس کو تو نے اپنے علم غیب میں چھپا کر رکھا ہوا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے علم غیب میں چھپا کر رکھا ہوا ہو وہ کسی کو نہیں معلوم ہو سکتی۔ تو اگر ہم کہیں کہ اللہ کے صرف اور صرف 99 نام ہیں تو گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی بھی ایسا نام نہیں جو ہم سے چھپا ہوا ہو، جو کسی مخلوق کے سامنے نہیں ہو، اور یہ غلط عقیدہ ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی طور پہ واقعہ ذکر فرمایا۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے کہ جب انہوں نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ رکو، میں آتا ہوں، تھوڑا سا آگ کا کوئی ٹکڑا لے کر کے آتا ہوں، شعلہ لے کر کے آتا ہوں، تھوڑی گرمی حاصل کریں گے اس آگ کے ذریعے، یا اس آگ کے ذریعے ہو سکتا ہے ہمیں کوئی راہداری مل جائے، کوئی ہدایت مل جائے،
کوئی راہ پتہ لگ جائے، کیونکہ وہ سفر پہ تھے، اور پرانے زمانے کے سفر رات کے اندھیروں میں آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے کے وہ کٹن سفر ہوا کرتے تھے، کوئی روڈ وغیرہ تیار نہیں ہوتے تھے کہ جن کے اوپر گاڑیاں چل رہی ہوں، بلکہ وہ رات کے اندھیروں میں پیدل چل رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا فلما اتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے، نو دیا، وہاں پر ایک آواز دی گئی، پکار دی گئی کہ یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو اپنی دونوں جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ تم ایک مقدس وادی میں ہو جس کو طویٰ کہا جاتا ہے، وادی طویٰ میں ہو۔ اب یہ آیت کریمہ جو ہے، اس سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت یعنی کہ سنت کو ماننے والے اور صحابہ کی جماعت کے طریقے پر چلنے والے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، بات کرتا ہے، اور یہ جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں یہ پورا کا پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ نے اللہ سے باتیں کرنی ہو تو آپ نماز پڑھیں، نماز میں ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ چاہا کہ اللہ آپ سے باتیں کرے تو آپ اللہ کا کلام قرآن کریم پڑھیں یا اللہ کی کتاب پڑھیں۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے، اللہ رب العالمین کا یہ کلام حقیقی کلام ہے، حروف پر، الفاظوں پر مشتمل ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور دنیا میں پچھلے زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی بہت سارے فرقے ہیں جو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کلام نہیں کرتا، یہ قرآن کریم کیا ہے، کہتے نہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ نے کوئی چیز پیدا کری ہے، اللہ بات نہیں کرتا۔ کیوں بات نہیں کرتا؟ کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں، تو اگر ہم کہیں گے اللہ بھی بات کرتا ہے تو اللہ ہمارے جیسا ہوا، تو اس کا مقصد ہے اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے، تو پھر اللہ بات بھی نہیں کرتا، اور یہ غلط عقیدہ ہے، یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں الحاد ہے۔ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے اسماء میں، اسماء حسنہ میں الحاد کرتے ہیں، یعنی کہ سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا حقیقی کلام ہے۔ ان کا کیا جواب دیں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ کا اگر کلام کرنے والا ہوتا تو ہم بھی کلام کرتے ہیں، اور پھر اس صورت میں اللہ ہمارے جیسا ہو گیا، اور کیونکہ اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے اس لیے کلام بھی نہیں کرتا۔ تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ آیت الکرسی میں ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، اس کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اب وہ زندہ ہے، آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہیں گے مانتے ہیں، اللہ زندہ ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ آپ زندہ ہو کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں ہم بھی زندہ ہیں، ہم مردہ نہیں ہیں، ہم زندہ ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں پھر کیسے فرق کرو گے اپنے درمیان اللہ کے درمیان؟ تو وہ کہتے ہیں ہماری زندگی ہمارے لائق اور اللہ کی زندگی اللہ کے لائق، جیسا اللہ کے لیے شان ہے اس کے مطابق اللہ کے لیے زندگی ہے، اس کے اندر کمال ہے، کسی قسم کا نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، اس کو نیند نہیں آتی اس زندگی میں، اللہ رب العالمین کو اس کو اونگ نہیں آتی اس زندگی میں، لیکن ہماری نیند سے پہلے، ہماری زندگی میں نیند بھی ہے، اونگ بھی ہے، اور ہماری زندگی سے پہلے فنا ہے اور ہماری زندگی کے بعد موت ہے۔ تو یہ فرق ہے ہماری زندگی میں اور اللہ کی زندگی میں۔ تو اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ جب آپ اللہ کی زندگی مانتے ہو تو اللہ کا کلام بھی مانو کہ ہمارا کلام ناقص ہے، ہمارے کلام میں بہت سارے قسم کے عیب ہیں، لیکن اللہ کے کلام میں کسی قسم کا کوئی عیب اور نقص نہیں ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں یہ بتاؤ اللہ موجود ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں اللہ موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم موجود ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم بھی موجود ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کیا ہمارا وجود اللہ کے وجود جیسا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، ہمارا وجود اللہ کے وجود جیسا نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بس یہی بات جو آپ یہاں پر سمجھ رہے ہو تمام صفات کے اندر سمجھو، جو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کوئی صفت بیان کری ہے، ہم کہیں گے وہ صفت اللہ رب العالمین کے لیے اس پر ایمان لاؤ، اور یہ یقین اپنے دل میں رکھو کہ اللہ کی صفت اور تمہاری صفت ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔
آگے اللہ نے فرمایا، اللہ نے ان کو حکم دیا اور یہ بتایا کہ تم ایک مقدس وادی کے اندر ہو اور میں نے تمہارا چناؤ کر لیا ہے، میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے، تو کیا کرو؟ میری بات کو سنو۔ کیا کون سی بات؟ لما یوحا، جو تمہارے اوپر وحی نازل کی جا رہی ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین اپنے رسول کو، چہیتے رسول کو جو اولو العزم میں سے ایک ہیں، ان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم بھی میری وحی کو غور سے سنو۔ تو پھر ہمارا کس کھاتے میں نام لکھا جائے گا؟ کہ ہمیں تو لکھنے کی اور پڑھنے کی اور سننے کی اور زیادہ تاکید ہے کہ ہم دین کے بارے میں پڑھیں لکھیں اور سنیں، اللہ کی وحی کو، قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ جب اللہ اپنے رسول کو اس چیز کا حکم دے رہا ہے تو یہ بات ہمارے لیے اور زیادہ تاکید ہے۔ وحی ہے کیا؟ وحی کا پہلا پیغام اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ، کہ میں ہی صرف اور صرف اللہ ہوں، میں ہی وہ اللہ ہوں، لا الہ الا ہوں، جس کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں، فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کرو، میری ہی عبادت کرنا۔ اللہ رسول کو یہ حکم دے رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں مسلمانوں کو ہم توحید کی کیسی دعوت دیں؟ یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ تم سب سے پہلا پیغام جو تمہیں میری طرف سے مل رہا ہے وہ توحید کا ہے، کہ تم نے سب سے پہلا کام خالص میری عبادت کرنی ہے۔ پھر دوسرا اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنی ہے میرے ذکر کے لیے، یعنی کہ نماز کا نمبر دوسرا نمبر ہے، سب سے پہلے توحید ہے۔ اور یہی صحیح مسلم شریف کی حدیث، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا تم ایک ایسی قوم کے پاس آ رہے ہو، اور یہی حدیث حضرت علی کے بارے میں بھی ملتی ہے کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں، علم والے ہیں، ان کو پتہ ہے اللہ کون ہے، ان کو پتہ ہے رسول کیا ہوتے ہیں، ان کو آخرت کے بارے میں ایمان ہے، پتہ ہے، اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو۔ تو وہاں پر جب جاؤ گے تو سب سے پہلی دعوت یہ دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا حقیقی معبود نہیں۔ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی یوم ولیلہ، کہ ان کو پھر بتانا، اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو دوسری بات بتانا کہ اللہ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں گرد و نواح میں، کچھ لوگ آتے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے اور کہتے ہیں آئیے نماز کے لیے، مزاروں پر نہیں جاتے دعوت کے لیے، شرک اور بدعات کے اڈوں پر نہیں جاتے، ان کو شرک سے بلاتے نہیں، توحید کی طرف دعوت نہیں دیتے۔ ان کی سب سے پہلی دعوت ہوتی ہے آئیے نماز کی طرف، نماز میں آئے، نماز کے بعد بیان ہوگا، اور نماز کے بعد بھی جو بیان ہوتا ہے اس کے اندر بھی جو وہ توحید ہے جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی ہے، توحید عبادت، وہ نہیں سکھائی جاتی۔ اپنے کاموں میں اللہ کو اکیلا ماننا نہیں بتایا جاتا، یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے کاموں میں اللہ کو اکیلا مانو، اللہ کے کاموں میں اللہ کو اکیلا مانو، یہ بتایا جاتا ہے۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ اپنے کاموں میں اللہ کو اکیلا مانو۔ اللہ کے کاموں میں اکیلا ماننا تو کفار قریش بھی مانتے تھے۔ کفار قریش یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مدبر ہے، اللہ ہی مصرف ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا ہے، لیکن یہ نہیں مانتے تھے کہ ہم نماز صرف اللہ کے لیے پڑھیں، یہ نہیں مانتے تھے کہ ہم دعا صرف اللہ ہی سے کریں، ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلائیں۔ وہ غیروں کے جا کر کے وسیلے لیا کرتے تھے، غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، تو اپنے کاموں میں اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ توحید یہی ہے کہ اللہ کے کاموں میں اللہ کو اکیلا ماننا، تو پھر ہمارے درمیان اور کفار قریش کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ بھی یہ مانتے تھے، تو فرق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل توحید جس کا مطالبہ اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا ہے وہ توحید عبادت ہے، ہمارے کاموں کی توحید ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا اور 2 نشانیاں دی، کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں داخل کرے تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا، اپنی لاٹھی پھینکے تو وہ ایک بڑا سا سانپ بن جائے گا، اور یہ نشانیاں لے کر کے آپ فرعون کے پاس جائیں اور ان کو دعوت دیں۔ تو چھوٹتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، جیسے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ دعوت دیں تو یہ نہیں خوش ہو گئے کہ دیکھو میرا تو اتنا بڑا مقام، میں تو اتنا بڑا مولوی صاحب بن گیا، میری اتنی بڑی عظمت ہو گئی، فوراً اللہ سے مدد مانگنے لگے، کہنے لگے اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میری زبان کے گھیٹے کھول دے،
کہ یہ لوگ میری بات کو سمجھنے لگ جائیں، میری بات کو سمجھنے لگ جائیں. یعنی کہ یہاں پر علماء کرام کو سبق سکھایا جا رہا ہے، مبلغین اسلام کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے دعوت دینی ہے تو یہ نہیں سمجھے کہ یہ بہت آسان کام ہے، بلکہ اس میں سب سے اہم کام اللہ کی مدد ہے. اگر اللہ کی مدد اس میں شامل حال نہیں تو آپ ناکام ہے اپنی دعوت کے اندر. اور اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ لوگ میری بات سمجھنے لگ جائیں. یعنی کہ ہمیں یہ نقطہ سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بات سمجھانا چاہیے، نہ کہ ہم محفلوں میں، مجلسوں میں اور منصات کے اوپر بیٹھ کر کے، اسٹیجوں پر چڑھ کر کے ہم لفاظیاں کریں. یہ علماء کا شیوا نہیں ہے. جو اہل حق علماء ہیں، جو چاہتے ہیں اسلام پھیلائیں، ان کا یہ کام نہیں کہ وہ ممبروں پر بیٹھ کر کے لوگوں کو لوریاں سنائیں اور مزے دیں. ان کا یہ کام ہے کہ وہ دین سکھائیں، اور یہ دین بڑا بھاری ہے، اور اس دین کو سیکھنے کے لیے بہت کم لوگ ہی تیار ہوتے ہیں اور بہت کم وقت ہی دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دین آسان نہیں ہے. یہ دین اسی کو ملتا ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت لکھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین.